ناظرین، جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل کا دن، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا۔ مگر فرق اتنا ہے، اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ بچے، بوڑھے اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار کرنا حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا حرام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے۔ باقی دنوں تمام مچھلیاں غائب ہو جاتی، ان کے منہ میں پانی بھر آتا اور سوچنے لگتے کہ کسی طریقے ان کا شکار کیا جائے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعہ کی شام کو جا کر ان نالیوں کا منہ کھول دیتے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتہ کو شکار نہیں کیا۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت تھیں جس سے یہ مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہ رہیں گے تاکہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے تو وہ اس کا شکار کر لیتا ہے، اگر وہ اسے کھائے یا نہ کھائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ ہی کوئی آواز اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو وہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ بندر سر ہلاتے اور اس حال پر 3 دن گزر گئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بندر ان ہی کی نسل ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔